باپ رکشہ چلاتا تھا، 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ بیٹے بڑے تھے اور باپ کے ایسے حالات نہیں تھے کہ انہیں پڑھا سکے، اور شاید بیٹوں نے خود سے کوشش بھی نہیں کی۔ خیر، بہن چھوٹی تھی اور بھائیوں کی لاڈلی بھی۔ اچھی پرورش کی گئی، تعلیم دلوائی، سلائی اور جو ممکن ہنر بیٹی کو سکھایا جا سکتا تھا سکھایا، اور وقت آ گیا کہ بیٹی کا رشتہ پکا ہوا۔ بھائیوں کی لاڈلی تھی تو ہر فرمائش پوری کی گئی۔ بیٹی کہتی تھی مجھے شادی پر یہ چیز چاہیے، وہ چاہیے، فرنیچر آرڈر پر بنوایا، الیکٹرانکس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ برتنوں کے لیے بہترین کا انتخاب کیا گیا، شادی پر اچھا انتظام، قرضہ پکڑ کر ہر فتنہ پر مبنی رسم کو ادا کیا گیا کہ بیٹی کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ شادی ہو گئی، گسر بسر ہونے لگی۔ بیٹی جتنی بار بھی شوہر کے امرا آتی، بھائیوں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتی، اور بھائیوں کی بیویاں یہ دیکھ کر کڑنے لگ جاتی کہ بھائیوں کے معاشی حالات اچھے نہیں، اس کے باوجود بھی بہن کو دے دلا کر بیچتے ہیں۔ ابھی باپ اور بھائیوں کے قرضوں سے جان آزاد نہیں ہوئی تھی کہ بہن کے شوہر نامدار نے بیوی سے اس کے حصے کی رقم کا مطالبہ کر دی، اور بیوی نے باپ سے اپنے حصے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اتنا جذباتی کر دیا کہ باپ نے بیٹی کی محبت میں 4 بیٹوں کو بے گھر کر دیا۔ قرضہ بھی اترا نہیں تھا، ہر ماہ کمیٹی جاتی تھی کہ مالک مکان سے کرایہ دار بن گئے۔ اب کمیٹی اور بلوں کے ساتھ کرایوں کا اضافی خرچہ بھی جڑ گیا۔ ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا۔ خوشحال چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ جو بھائی بہن کی محبت میں اپنا آپ لٹا دیتے تھے، وہ اب بہن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور بہن کے ساتھ جو مزید برا ہونا تھا وہ یہ ہوا، شوہر نے وہ رقم جو گھر بیچ کر حاصل کی تھی جوئے میں اڑا دی اور نشے کی لت میں پڑ گیا۔ موجودہ رپورٹ یہ ہے، بہن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا اور اس کے باپ کا پیٹ بھرتی ہے، اس کے ساتھ مار الگ سے پڑتی ہے، اور بھائیوں نے مکمل طور پر بہن سے منہ پھیر لیا۔ اب تسلی سے سوچیں، اگر یہ سب ایسے نہ ہوا ہوتا، نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوتا، جو اخراجات شادی میں خرچ ہوئے بے دریغ سامان پر ہوئے، وہ باپ اس رقم سے بیٹی کو ایک گھر یا زمین کا رقبہ بھی تو لے کر دے سکتا تھا۔ ایک اور صاحب ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، بیٹی کو رخصت کیا تو لڑکے نے جہیز لینے سے انکار کر دیا۔ باپ نے بیٹی کو زیورات بنوا دیے، پھر بعد میں بیٹی سے اور داماد سے مشورہ کیا اور سونے کو فروخت کر کے اس میں مزید رقم ڈال کر جو خود سے داماد نے عطا کی تھی 10 مرلے کا پلاٹ لے لیا۔ آنے والے کچھ سالوں میں پلاٹ کی ملکیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ مزید کی توفیق بھی دے گا اور برکت بھی ہوگی۔ ایسی کتنی ہی ان گنت مثالیں ہمارے ارد گرد دیکھنے میں ملتی ہیں۔ برکت صرف حلال میں ہے، اللہ کے نبی علم کے طریقے پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ حرام میں نہ برکت ہے اور نہ ہی سکون۔ اگر آپ بیٹی والے ہیں اور جہیز دینا آپ کی ضد یا انا کا مسئلہ ہے، تو بیٹی کو جہیز دینے کی بجائے اس کے لیے زمین یا پلاٹ خرید لیں، کم از کم اس کی زندگی میں کوئی مسائل یا مشکل میں کام تو آ سکے۔ اگر آپ بیٹے والے ہیں تو بیٹوں کو اتنا خود مختار ضرور بنائیں کہ وہ جہیز یا فرنیچر کا مطالبہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو اللہ ہمارے لیے ہمارے تھوڑے میں ہی بہت برکت ڈال دیں گے، انشاءاللہ آمین۔